السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بیان دنیا کی ایک خاص پیشکش سیرت النبی سیریز کی 13ویں ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم بات کریں گے مدینہ کے ماحول کے بارے میں کہ ہجرت کے بعد مدینہ رسول شہر مدینہ کا ماحول کیسا تھا اور کیا تھا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو میں جو چیز سب سے زیادہ آپ کو معلوماتی لگے اسے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ مدینہ وہ مقدس سرزمین جہاں ایمان کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بچے گلیوں میں ترانے پڑھنے لگے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یعنی چاند ہم پر طلوع ہو گیا۔ مدینہ کے لوگ یعنی انصار اپنے نبی کے دیدار کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے ہی نہیں بلکہ اپنے دلوں کے دروازے بھی کھول دیے۔ یقیناً اہل مدینہ کو آمد رسول سے بے پناہ خوشی ہوئی، لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور آزمائش بھی ان کے لیے سامنے تھی، کیونکہ ہجرت کے وقت مدینہ ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ یہاں دو بڑے عرب قبائل اوس اور خزرج رہتے تھے، جن کے درمیان سالہا سال سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اسی کے ساتھ مدینہ میں 3 بڑے یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ بھی آباد تھے۔ یہ لوگ تجارت، زراعت اور علم میں ماہر تھے، لیکن ان کے دلوں میں عربوں کے لیے تکبر اور حسد بھی پایا جاتا تھا۔ مدینہ کے اس خطرناک ماحول میں ہمارے پیارے نبی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کرایا۔ ہر انصاری نے ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لیا، اپنا گھر، اپنا مال، حتیٰ کہ اپنی زمین تک بانٹ دی۔ یہ منظر تاریخ میں انسانیت کا سب سے خوبصورت واقعہ کہلاتا ہے۔ ایک طرف دنیاوی لحاظ سے غریب مہاجر اور دوسری طرف دل کے امیر مدینہ کے انصار، دونوں نے مل کر مدینہ میں ایمان کی بنیاد پر بھائی چارہ قائم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بڑا کام یہ بھی کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، کیونکہ یہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی بلکہ علم، مشورے، عدل اور قیادت کا مرکز تھی۔ اہل ایمان کا ایک مضبوط قلعہ تھی۔ یہیں سے اسلام کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں پھیلنی شروع ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ماحول کو مزید بہتر بنانے کے لیے وہاں موجود قبیلوں میں معاہدہ کرایا، کیونکہ وہاں مختلف قبائل، مذاہب اور طبقات رہتے تھے۔ اس لیے امن و امان اور پائیدار اتحاد کے لیے ضروری تھا کہ وہاں پہ موجود قبائل میں ایک مضبوط معاہدہ کرایا جائے۔ نبی کو بڑی کامیابی ملی اور ان کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں سب فریقوں کو برابری کا درجہ حاصل تھا۔ یہود کو ان کے مذہب پر رہنے کی آزادی تھی اور سب نے مل کر یہ عہد کیا کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو سب ایک ساتھ اس کا دفاع کریں گے، اس کی مدد کریں گے۔ یہ تاریخ کا پہلا ایسا معاہدہ تھا
جس نے مذہبی آزادی، شہری مساوات اور اجتماعی امن کی بنیاد رکھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہودی قبائل میں سے کچھ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بنو قینقاع نے سب سے پہلے عہد توڑا، پھر بنو نضیر نے نبی کے خلاف سازش کی، اور آخر میں بنو قریظہ نے جنگ احزاب کے موقع پر مدینہ کے دشمنوں سے جا کر مل لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر صلح اور انصاف کا راستہ اپنایا، مگر جب ان کی وعدہ شکنی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کے حکم سے ان کے خلاف سخت کارروائی ہوئی۔ یوں ہجرت کے بعد مدینہ کا ماحول نبی کی قیادت میں ایک امن، عدل اور بھائی چارے والے معاشرے میں بدل گیا۔ مدینہ کے اصل باشندے اوس و خزرج جو آپس میں لڑتے رہے، نبی کی آمد سے بھائی بھائی بن گئے۔ اس معاہدے کے تحت سب کے حقوق برابر تھے اور ہر فیصلہ انصاف پر مبنی تھا۔ مدینہ کی یہی فضا بعد میں پوری اسلامی تہذیب کی بنیاد بن گئی۔ میرے پیارے ناظرین، ہجرت کے بعد مدینہ کا ماحول ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ اتحاد، قربانی اور انصاف کی زندگی جینے کا نام بھی ہے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک دیکھتے رہیے اپنے پیارے چینل بیان دنیا کو۔